من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، نماز کے حوالے سے ہمارے مسائل بیان ہو رہے تھے. آپ کی خدمت میں نماز کے تمام تر واجبات بیان کر دیے گئے تھے، اور اب ہماری گفتگو ہو رہی ہے مبطلات نماز کے حوالے سے، یعنی وہ چیزیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہے. ان میں سے اگر کوئی بھی ایک سبب بھی آ جائے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کل ایسی 12 چیزیں ہیں شریعت کی نگاہ میں جو نماز کو باطل کر دینے والی ہے، جن میں سے اب تک ہم آپ کی خدمت میں 4 بیان کر چکے ہیں کہ جو نماز کو باطل کر دیتی ہے. کون کون سی ہے؟ سب سے پہلی چیز آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ نماز کی شرط ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، نماز کی اگر کسی بھی طور پر شرط ختم ہو جائے گی تو نماز باطل ہو جائے گی. کیا مطلب؟ نماز کی ایک شرط یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے. نماز کے دوران کوئی ایسی صورتحال ہوئی کہ آپ کا لباس نجس ہو گیا، لباس نجس ہوا تو آپ کی نماز آٹومیٹکلی باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دوسرا بیان کیا تھا کہ نماز کا مقدمہ ہے وضو کرنا. ٹھیک ہے، اگر وضو، غسل، تیمم یہ کچھ بھی کیا ہے اور اس کی وجہ سے آپ نماز پڑھیں، اگر یہ باطل تو نماز بھی باطل ہو جائے گی. 2 چیزیں ہوں گی. تیسری چیز کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اسی میں آ گیا نا، شرط میں آ گیا کہ آپ کو نماز کے دوران یاد آ گیا کہ آپ جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ غصبی ہے اور مالک کی اجازت نہیں ہے تو نماز باطل ہو جائے گی. 2 ہی ہوئے. اور جان بوجھ کر انسان اگر ہاتھ باندھ لے نماز میں، جو کہ اہل سنت کا طریقہ کار ہے، ہمارے یہ طریقہ جائز نہیں ہے. اگر جان بوجھ کر نماز میں کوئی ہاتھ باندھ لے تو یہ نماز باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور چوتھا، الحمد کے بعد جان بوجھ کر آمین کہہ دینا. اگر آمین کہہ دیا جان بوجھ کر تو بھی نماز باطل ہو جائے گی. آمین کا مطلب کیا ہے؟ آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے، ویسے دیکھیں روایت میں بہت زیادہ جو ہے وہ اصرار کیا گیا ہے کہ بالفرض ایک مومن اگر دعا کرے تو دوسرا مومن فوراً آمین کہے. بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر ایک مومن آمین بھی نہیں کہہ سکتا تو وہ بخیل ہے، وہ کنجوس ہے. ٹھیک ہے. یعنی روایت میں کئی بخیل کی قسمیں بیان ہوئی ہے کہ کون کون جو ہے وہ بخیل شمار کیا گیا شریعت کی نگاہ میں. اس میں سے ایک مورد یہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی مومن دعا کرے، بالفرض یار دعا کرو میرا قرضہ غیب سے ادا ہو جائے، اور وہ سامنے والا اتنا بخیل ہے کہ چلو قرضہ تو ادا نہیں کر رہا، اس کے گھر میں کوئی سامان تو نہیں ڈلوا رہا، آمین ہی کہتے کم از کم سامنے سے، وہ آمین بھی نہیں کہہ رہا، تو شریعت کہتی ہے یہ بخیل ہے. تو شریعت نے دیگر مواقع پر آمین کہنے کا بڑا اصرار جو ہے وہ اس پر زور دیا ہے کہ جو ہے وہ انسان آمین کہے. لیکن آپ اگر آمین کا فلسفہ سمجھیں کہ آمین انسان کہتا کیوں ہے، کیوں کہتا ہے، اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب انسان کی دعا قبول نہ ہوئی ہو، اس وقت آمین کہے. ٹھیک ہے. بالفرض کوئی میرے پاس آیا اور کہا کہ قبلہ دعا کیجئے، میں جو ہے وہ پچھلے 2 سال سے قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، آپ دعا کریں کہ یہ جلد از جلد ادا ہو جائے. میں نے کہا آمین. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 2 مہینے بعد میں دوبارہ ملا اور جو ہے وہ میں نے خود دعا کی کہ اللہ آپ کے قرضے کو غیب سے ادا کریں. تو آپ جو ہے وہ سامنے سے کہیں گے نہیں قبلہ اب قرضہ ادا ہو گیا. اب جو ہے وہ آپ سامنے سے آمین نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، خدا کا شکر ہے کہ میرا قرضہ ادا ہو گیا. اب نماز میں سورہ الحمد میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے. اب اس کے 2 ترجمے کیے جاتے ہیں. ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، دکھا دے، دکھا دے. ٹھیک ہے. اب کیا جو ہے وہ انسان نماز کی زندگی کی آخری نماز میں بھی یہی دعا کرے اللہ سے کہ ہمیں جو ہے وہ صراط مستقیم دکھا دے، تو سامنے سے پروردگار عالم کا یا فرشتوں کا جواب یہی ہے گا پوری زندگی تو نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے. کہ جو ہے وہ نماز آخری پڑھ رہا ہے، زندگی کی آخری نماز ہے، اس میں بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے. صحیح ہے. تو ایک ترجمہ یہ ہے. ایک ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ. ٹھیک ہے. ہم جو ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ. صحیح ہے. اور چونکہ ہم اس صراط مستقیم پر موجود ہیں تو ہم نماز میں الحمد کے بعد فوراً کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی یہ ہماری دعا پوری کی جا چکی ہے. ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر موجود ہیں، امیر المومنین کی ولایت پر ہم موجود ہیں. لیکن جن لوگوں نے اب تک جو ہے وہ یہ دعا مانگتے رہے اور اب تک دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر ان کا بنتا ہے کہ وہ الحمد کے بعد کہے کہ آمین، کہ خدا ہماری جو ہے وہ دعا پوری کرے. تو یہی وجہ ہے کہ وہ زندگی کی آخری نماز بھی پڑھیں گے تو بھی کہیں گے ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، دکھا دے. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں باقی رکھ. تو یہ 4 چیز ہو گئی. کوئی شرط ختم ہو جائے، وضو یا غسل باطل ہو جائے، یا پھر جان بوجھ کر ہاتھ باندھنا، یا پھر جو ہے وہ جان بوجھ کر آمین کہہ دینا الحمد کے بعد، یہ بھی جو ہے وہ باطل کرتا ہے. ایک 2 اور بیان کر دیتے ہیں. وہ یہ کہ نماز میں کسی طریقے سے نماز گزار کا قبلہ رخ جو ہے وہ بدل جائے. اگر قبلے سے منہ پھیر لیا یہ بھی انسان کی نماز کو باطل کر دے گا. ٹھیک ہے. اچھا، میں نے آپ کی خدمت میں پہلے ہی بیان کیا فقط آنکھیں گھمانا اس سے جو ہے وہ قبلہ رخ نہیں بدلتا. اگر ایک انسان کھڑا ہے، یہ مکروہ ضرور شمار ہوگا کہ انسان حالت قیام میں ہے تو اس وقت اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنی نگاہیں سجدگاہ کی طرف رکھے. لیکن اگر بالفرض وہ اپنی آنکھیں گھماتا رہتا ہے، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، لیکن اپنا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف رکھتا ہے تو پھر اس سے جو ہے وہ نماز باطل نہیں ہوتی. اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے وہ قنوت کے وقت
سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں دیوار کی طرف, اوپر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی جو ہے وہ نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے قبلہ رخ بدلا ہے, یہ بھی جو ہے وہ کہا جائے گا کہ یہ لوگ قبلہ رخ ہیں, تو بھی اس صورت میں بھی نماز صحیح ہے. البتہ جو ہے وہ بہتر تھا کہ ہاتھوں کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر اس کی طرف جو ہے وہ دیکھتے, وہ زیادہ مناسب تھا, لیکن جو ہے وہ ان سے نماز باطل نہیں ہوتی. لیکن ایک وقت یہ آئے گا کہ کہا جائے کہ انہوں نے قبلے سے منہ پھیر لیا, ٹھیک ہے, اب اس صورت میں جو ہے وہ نماز باطل ہوگی کہ قبلے کی رخ چاہے جو ہے وہ ہلکی سی معمولی سی جو ہے وہ اپنا چہرہ جو ہے وہ گھما دے اور لوگ کہنے لگے کہ یہ جو ہے وہ قبلے سے منہ پھیر چکا ہے, تو نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی, ٹھیک ہے. یعنی نہیں اوپر دیکھیں, اتنا دیکھنے لگے کہ لوگ کہیں کہ آسمان کو دیکھ رہا ہے یہ, ٹھیک ہے, معمولی اگر جو ہے وہ حرکت کرے اور جس سے لوگ کہیں کہ ہاں قبلہ رخ ہے, تو پھر نماز باطل نہیں ہوگی. لیکن بہت زیادہ رخ پھیر لے تو پھر تو جو ہے وہ اوپر دیکھنے سے بھی جو ہے وہ باطل ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھیں. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خیر اس میں جو ہے وہ میں تھوڑی سی تفصیل بھی ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ کوشش کر کے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کر دی جائے گی. یا تو جو ہے وہ قبلے کے ایک الگ احکام ہوتے ہیں, جب وہ پھر بات آئے گی تو اس جو ہے وہ باب میں ہم بیان کریں گے. اچھا ایک چیز ہے اب جان بوجھ کر کلام کرنا نماز میں جو ہے وہ اجازت نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بات کرے. اچھا جان بوجھ کر اگر کلام کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے تو میرا سوال ہے کہ کیا نماز کے قنوت میں ہم اردو زبان میں دعا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ تو پھر یہ تو جان بوجھ کر کر رہا ہوں میں باتیں. اچھا ہاں, جہاں پر بھی دعا کی بات آ جائے تو نماز میں آپ کہیں پر بھی دعا کو شامل کر سکتے ہیں, صحیح ہے. تو اس سے جو ہے وہ نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جو ہے وہ بالفرض سجدے میں استغفر اللہ کہہ دیجئے, کوئی فرق نہیں پڑے گا, جیسے کہ ہم آخری سجدے میں دعا کرتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, دعا کو کہیں پر بھی آپ شامل کر دیں. لیکن جو ہے وہ یہ قنوت میں جو اختیار دیا گیا ہے وہ دعا کے اعتبار سے دیا گیا ہے کہ آپ اپنی اردو زبان میں, انگلش زبان میں, جس زبان میں بھی دعا کرنا چاہیں دعا کر سکتے ہیں. لیکن جو ہے وہ عربی کا میں نے بتایا تھا کہ کوئی ایک فقرہ ہونا چاہیے, ورنہ اگر فقط اردو میں دعا کریں گے تو قنوت کاؤنٹ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور نماز باطل تو نہیں ہوگی کیونکہ مستحب ہے بہرحال, لیکن جو ہے وہ قنوت کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو جان بوجھ کر اگر کوئی کلام کرے تو جو ہے وہ نماز باطل ہو جائے گی. اچھا اب اس کی آغا سستانی نے صورتیں بنائی ہے. ایک صورت یہ ہے کہ کلام کرے, اب انہوں نے چونکہ عربی زبان کے اعتبار سے لکھا ہے کہ نماز گزار جان بوجھ کر نماز میں کلام کرے, تو دو صورت ہے. پہلی یہ کہ جو اس نے لفظ بولا ہے وہ 2 حرف سے زیادہ ہو, ٹھیک ہے. تو 2 حرف سے اگر زیادہ ہے تو چاہے وہ لفظ بے معنی ہو یا وہ کوئی معنی رکھتا ہو, تب بھی اس کی جو ہے وہ نماز باطل ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اب کوئی بھی جو ہے وہ بالفرض ایک لفظ ہے اس میں 2 حرف ہے, اف, صحیح ہے, یہ اگر کہہ دے جان بوجھ کر تو جو ہے وہ نماز باطل ہو جائے گی. اس کا اب یا جو ہے وہ کوئی ایسا حرف لے آئے کہ جس کا کوئی معنی ہی نہ ہو, صحیح ہے. بالفرض جو ہے وہ میں الف باتا میں سے جو ہے وہ 3-4 جو ہے وہ حرف پڑھ دوں, کوئی معنی نہیں ہے, میں ایسے ہی جو ہے وہ بول رہا ہوں, کوئی معنی نہیں, لیکن جو ہے وہ یہ باطل کر دے گا. لیکن اگر ایک حرف پر بولا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس ایک حرف کا معنی ہے یا معنی نہیں ہے. اگر معنی نہیں ہے, بے معنی کوئی بولا ہے, تو جو ہے وہ باطل نہیں ہوگی. بالفرض آپ کمیل بھائی یہاں سے آئے اور کمیل بھائی نے مجھ سے پوچھا الف کے بعد کیا آتا ہے, میں نے کہا با, کوئی معنی ہے اس کا؟ نہیں ہے, نماز باطل نہیں ہوگی, ایک حرف ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر بالفرض کوئی میں نے ایسا لفظ بول دیا, ایسا حرف بول دیا جس کا معنی ہے, جیسے عربی زبان میں ایک حرف آتا ہے قاف, نقطے والا, اس قاف کا معنی ہے, ٹھیک ہے, اس کے نیچے اگر زیر لگا دیا جائے کی, صحیح ہے, عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے, کی کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا, صحیح ہے. تو اگر اس طریقے سے بول دیا جائے تو پھر جو ہے وہ نماز باطل ہو جائے گی. یہ کون سی صورتحال ہے کہ جان بوجھ کر انسان کلام کرے. لیکن اگر غلطی سے کلام کر دے, بالفرض جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ جا رہا تھا گھر سے نیچے اور جو ہے وہ کہتا وہ گزر گیا, بھائی کسی کو کوئی کچھ لانا ہے تو مجھے بتا دے, میں نے نماز کے حالت میں کہا 2 پان لے آنا, ٹھیک ہے, غلطی سے کہا ہے نا, نماز باطل نہیں, چل جائے گا, ٹھیک ہے. یا جو ہے وہ بالفرض کسی نے جو ہے وہ کہہ دیا روٹی لیتے ہوئے آنا, یا جو ہے وہ فلاں کام کرتے ہوئے آنا, لیکن جو ہے وہ میں نے فوراً جہاں یاد آیا میں فوراً رک گیا اور مجھے پتہ ہے میں نے غلطی سے کلام کیا ہے, تو اس صورت میں نماز باطل نہیں ہوتی. تو خیر کل اب تک آپ کی خدمت میں 6 مبتلات بیان ہو گئے. ایک کہ نماز کی کوئی شرط ختم ہو جائے, لباس نجس ہو جائے درمیان میں, یا پھر جو ہے وہ غصبی جگہ ہو. دوسری وضو گیا جو ہے وہ غسل جو ہے وہ یا تیمم جو بھی کیا آپ نے وہ باطل ہو جائے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ نماز باطل ہو جاتی ہے. تیسرا جان بوجھ کر ہاتھ باندھ لے, اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی. جان بوجھ کر الحمد کے بعد آمین کہہ دینا, اس سے بھی باطل ہو جائے گی. اور 5واں اور 6ٹھا آپ کی خدمت میں بیان کیا, قبلہ رخ جو ہے وہ انسان کو رہنا ضروری ہے, اگر قبلے سے منہ پھیر لے یہ بھی نماز کو باطل کر دے گی. اور 6ٹھا جو آپ کی خدمت میں بیان کیا وہ یہ کہ جان بوجھ کر کلام کر رہا ہوں, اس کی پھر کیا تفصیل ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دی. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند.